جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں کیسے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر. شکریہ, آپ کی محبت ہے یہ. اچھا سر, آپ سے کچھ سوال کرنے تھے. آپ بلاگنگ سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ولاگنگ سے پہلے میں کیا کرتا تھا, ابھی بلکہ کیا کرتا ہوں ساتھ ساتھ, میرا ولاگنگ کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور ریئل اسٹیٹ سے ہی آگے بڑھا ہوں, اور یہ ولاگنگ تو میرے شوق کے ساتھ میں پورا کر رہا ہوں. اور اب آپ شوق کیسے آپ نے اس کو کنٹینیو کیا؟ پہلے نہیں تھا شوق؟ پہلے مصروفیات زیادہ تھی. شوق تو میرا تھا پہلے کہ میں ولاگنگ کروں, سوشل میڈیا ایکٹیویٹی تو میں 2000 آپ یہ کہہ لیں کہ 2008-10 سے کر رہا ہوں, لیکن اینگل اور تھا کہ میں اس پیریڈ میں جو ہے نا وہ بزنس کے اوپر زیادہ توجہ دی اور بزنس کو پروموٹ کیا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایکٹیو تو ہوں میں کافی عرصے سے, ماشاء اللہ 6-7 سال سے 8 سال سے ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا, فیس بک پہ, اور کافی اینگل سے میں کام کر رہا ہوں, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, باقی کافی اینگل سے میں میڈیا میں آتا رہتا ہوں. سر آپ اس ایج میں آ کے سب کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ بزنس بھی اور فیملیز ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ریلیشن شپ بھی, اور سارا کچھ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں بزنس؟ دیکھیں, ایج کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ایج تو کسی میں بھی آپ آ کے کچھ کر سکتے ہیں, جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میں جو کام ساتھ میں کر رہا ہوں الحمدللہ, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کافی ٹف جاب ہے. اس کو کنٹینیو کرنا, لوگوں کو فیس کرنا, سیٹل کرنا, بزنس کو کنٹینیو کرنا, اور پریکٹیکل لائف میں اگر ہم نجی لائف کی بات کریں تو اس میں بہت ٹف ہوتا ہے. انسان کی ویلیوز نہیں ہے مسٹر طیب. انسان دوست. سر ایک اور سوال, سب چیزیں آپ بزنس کو بھی اور اپنے بلاگنگ کو سب کو ٹائم دے دیں, اور اس کے بعد ہاؤ از لائف, آپ کی لائف کیسے گزر رہی ہے؟ مطلب لائف میں اپنے بارے میں, پرسنل لائف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگر ہم بزنس کو دیکھتے ہیں تو بزنس میں بھی نو ڈاؤٹ بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اس کو ہینڈل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں, عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے, تو میں سمجھتا ہوں دوستوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن, تو اس دور میں ریلیشن نبھانا بہت مشکل ہے. لوگ معیار پہ نہیں پورا اترتے ہیں. آپ کو اپنے جیسے لوگ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور آپ جتنا بھی سنسیئر ہوں لوگ آپ کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتے. سر آپ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, آپ ڈیلی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, مختلف لوگوں سے. پھر بلاگنگ ہے وہ, اس میں بھی یہی ہے, آپ کو مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, مختلف کنٹینٹس بنانے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کیا فیل کرتے ہیں اس بارے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال کے بڑا زبردست شاعرانہ انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کی بھیڑ میں بھی رہ کے آپ تنہا رہتے ہیں. آپ کے رائٹ لیفٹ جتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے اگر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ آپ کو نہیں سمجھ پاتے, آپ کے ساتھ ان کی آپ یہ کہنے کہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ وہ, اور سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ وہ, اور آپ کے ساتھ ہجوم ہے, تو بھی فائدہ کوئی نہیں. اور آپ تنہا ہیں تو پھر میرے خیال میں تنہا زیادہ بہتر رہتے ہیں کہ آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. انسانوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں, میری جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر بزنس میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس میں 20 سال میرا ایکسپیرینس ہے, 40 سال میری عمر ہے, میں 20 سال سے ریئل اسٹیٹ کو دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کافی لوگوں کو پرکھا ہے, بڑے اتنی عرصہ فیلڈ میں رہ کے میں نے ایک سے دو دوست بنائے کہ آپ اتنے لوگ جمع کر لیں, جب آپ ان کو پرکھیں گے تو آپ کو بہت کم لوگ معیار کے اوپر نظر آئیں گے. اور اگر آپ ریلیٹیوز, آپ کے بلڈ ریلیشنز, آپ کے بڑے قریبی لوگوں کو بھی پرکھیں گے تو آپ کے ساتھ پورا جم گھٹا ہوگا. لیکن جب آپ ان کو پرکھ کے لائیں گے کرائٹیریا میں تو وہ بہت کم رہ جائیں گے, نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے. لوگ مفادات کے اوپر کام کرتے ہیں. زندگی میں بے لوث محبت ماں باپ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں نے سنا تھا, ہم سنتے تھے, جب مشکل نہیں پیش آتی تو آپ سنتے ہیں جو باتیں, تو وہ آپ کے اوپر, آپ اس معیار کے اوپر جب جاتے ہیں, اس اسٹیج پہ جاتے ہیں, اس جگہ پہ جب پہنچتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ واقعی جو بڑوں کی کہاوتیں ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح سنسیئر نہیں ہو سکتا. بہن بھائی ہیں, رشتے دار ہیں, کوئی بھی کوئی بھی ریلیشن آپ کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ اپنا مفاد دیکھے گا.
اپنے مفاد پہ آپ اگر اس کو اترتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کے ساتھ ریلیشن بھی رکھے گا، اچھی گفتگو بھی رکھے گا، اچھا اخلاق کا مظاہرہ بھی کرے گا. لیکن جب آپ اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے تو پھر آپ کو وہ سیدھا ہو جائے گا. مینس کہ جب تک آپ تب تک اگلا بندہ بہت اچھا ہے، بڑا اچھا اخلاق والا، بڑا اچھا ریلیشن رکھنے والا ہے، جب تک آپ اس کے حساب سے چلیں گے. جب آپ کوشش کریں گے کہ میں اپنے حساب سے چلوں تو اپنے لیے میں کام کروں تو وہ نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ نہیں وہ چندالو بھی ہے، رونق بھی ڈالنے والا ہے اور ساری چیزیں وہ کرتا ہے. لیکن جب آپ میں سمجھتا ہوں جب آپ طیب اچھے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ اچھائی ہی کریں گے. جب اگر آپ برے بنتے ہیں تو اگلا بندہ برا بن جائے گا. یعنی کہ برائی یا اچھائی انسان میں ہمہ وقت ہوتی ہے. بالکل. آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، جب آپ برا کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کے تنقید بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز زبردست مجھے یاد ہے کہ 99 یہ ہم نے سنا تھا کہ 99 دفعہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور ون ٹائم آپ اگر اس کے ساتھ مجبوراً بھی آپ کا اچھا نہیں ہو پاتا آپ سے یا اس کے حساب سے اچھا نہیں ہو پاتا تو وہ فوراً آپ کے 99 جو ورک ہے یا اچھائیاں ہیں آپ کی یا اس کے اوپر آپ پورا اترے ہیں معیار پہ، وہ بھی ختم کر دے گا، بلڈوز کر دے گا، بلڈنگ کو بلڈوز کر دے گا، ریلیشن شپ کو ختم کر دے گا، ساری چیزوں کو. اور دوستی کے روپ میں کافی دشمن چھپے ہوتے ہیں. دوستی کے روپ میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ. جب ان پہ ٹائم آتا ہے تو وہ بھاگے، جب آپ پہ مشکل ٹائم آتا ہے تب بھی وہ بھاگ جاتے ہیں. تو میں نے یہ پریکٹیکل لائف کی آپ کو بات کی، جو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور اس فیلڈ کے اندر بھی لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے. یہی چیزیں بس ہر بندہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہیں، وہ جو آپ نے بات کی اس کا جواب ابھی تک دے رہا ہوں میں کہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے لوگ جو آپ کے ساتھ بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے جو اپنے ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں، جب آپ کے وقت آئے گا تو آپ پھر بھی تنہا رہیں گے. سر وہی بات ہے، دیکھیں آپ کا ایک ایم ہے، آپ کی گولز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں. مطلب آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پہ کل یہ ٹائم آئے، ہمارے گولز ہوں تو ہمیں اپنے فیصلے کس طرح کرنے چاہیے کل کو؟ اور آپ کبھی سوچا ہے کہ میں اس سچویشن سے یا اکیلا پن ہے اس سے کیسے مطلب نکلا جائے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں لوگوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں جو آپ نے سیکھا ہے ہمیں بھی آپ بتانا چاہیں. میں تو آپ کو ہمیشہ سے کہوں گا کہ آپ دامن بچا کے رکھیے. آپ پہلے سے دامن بچا کے رکھیے، سیکھ کر چلیں، سوچ کر چلیں اور لوگوں کو پرکھ کر چلیں. تو آپ یہ اس کنڈیشن میں جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں آپ تب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ پہلے سے احتیاطی تدابیر آپ نے لے کے رکھی ہوگی. ٹھیک ہے. ادروائز لوگ تو کچل ڈالتے ہیں، گرے ہوئے کو اٹھاتا کوئی نہیں جاتا. بالکل. یہاں پہ گرے ہوئے بندے کو اٹھاتا کوئی نہیں، سب اوپر سے گزر جاتے ہیں. آپ اگر کمپٹیشن کر رہے ہیں، 20 بندے دوڑ رہے ہیں تو ایک گر جائے گا، وہ اس کو کوئی نہیں اٹھاتا. سب بندے ون کرنے کے چکر میں. جب اخلاقیات گرتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اخلاقیات یہ کہ اس کو بھی اٹھائیں، ساتھ دوڑائیں، تب پتہ چلے کہ فائٹنگ کیا ہے. یہ ماحول آنا بڑا مشکل ہے. یہ اپنے اوپر اسلام میں یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. ادروائز اچھے حالات میں، اچھے وقت میں تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں، دوست بھی بہت بن جاتے ہیں، بغیر بنائے بھی بن جاتے ہیں. جب آپ کے اوپر مشکل آتی ہے، میرے پر لائف میں کافی 2 سے 3 دفعہ ایسا ٹائم آیا کہ میں نے کافی لوگوں کو آزمایا اور بار بار آزمایا تو وہ لوگ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ تھے. ہر بندہ اپنے اوقات کے حساب سے کام کرتا ہے. سر میرا تو یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارا اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں ان پہ عمل کر کے چلنا چاہیے کہ دنیا یہ ساری یہیں پہ فانی ہے، یہی چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا دنیا داری میں آ کے ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو بڑا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، تو یہ چیزیں میرے خیال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایوریج پاکستان میں جو لائف ہے وہ ہے 65 یا 60 میں ریٹائر کرتے ہیں. 65 to 70 ایئرس کے اندر آپ کی ایوریج لائف چل رہی ہے. لیکن جو آج کل ریشو چل رہی ہے میرے خیال میں 55-60 میں ہی بندہ فارغ ہو جائے. اب میری ایج ہے 40 کے اندر میں نے کیا سیکھا. 20 تو میری ٹوٹی پھوٹی ایجوکیشن میں گزر گئی، جوانی میں گزر گئی. اس کے بعد میں نے 21 سے شروع کیا ورک. تو 21 سے ابھی یعنی کہ 20 ایئرس میں نے ورک کیا اور الحمدللہ ہارڈ ورک کیا. کوئی بہت بڑی چیزیں میں لے کے شہر میں نہیں آیا تھا، بلکہ گاؤں سے آیا تھا
چارہ کرتا تھا، اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا، فصلیں بوتے تھے، سارا کام کرتا تھا. اور وہاں سے میں نے چینج کیا لائف کو، شہر میں آیا، شہر میں ایڈجسٹ ہوا تو یہاں پہ کافی مشکلات آتی ہیں پینڈو بندے کو، گاؤں والے بندے کو شہر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. شہر کا بندہ ایڈجسٹ جلدی ہو جاتا ہے، اور اسپیشل لاہوریوں کے بیچ میں لاہور میں رہ کے آپ کو سروائیو کرنا، ایڈجسٹ کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. تو وہ ہم نے ایڈجسٹ کیا الحمدللہ، اپنا ایک مقام بنایا، بزنس کے اندر بنایا، اپنی شخصیت کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا، مارکیٹنگ کے اوپر کام کیا. جو میرے ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ ٹولس تھے میں نے ٹوٹلی امپلیمنٹ ان کے اوپر کیا اور اپلائی کیے، اور اس کے اندر الحمدللہ سے کامیابی بھی حاصل کی. جینے کے لگے رہے. کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایج ہے 40، 20 سال اس اسٹرگل میں گزر گئے. 20 سال کی لائف میں کہ آپ بچپن سے لڑپن میں آئے، جوانی میں گئے، 20 سال میں یہ آپ نے کیا، اگلے 20 سال میں آپ نے کیا کرنا. اگر آپ اچھی طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے، اپنے اصول نہیں بنا سکتے، تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہے گا. علم کے بغیر تو انسان ویسے جانور ہے. علم حاصل کرنا تو اس پہ عمل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، حدیث کی تعلیم حاصل کرو، معاشرے میں کس طرح رہنا، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا. جنگل میں بھی جانور بھی رہ رہے، دشمن بھی رہ رہے، دوست بھی رہ رہے، شیر بھی رہ رہے، بکری بھی رہ رہی، اور ہرن بھی رہ رہا، ساری چیزیں رہ رہی، بٹ وہاں پہ اصول نہیں ہے، بالکل قانون نہیں ہے. بالکل یہاں پہ معاشرے میں اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. مسلمان الحمدللہ سے ہمیں تو ہمارے پاس تو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، کہ ہمارے پاس تو وہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ہم تو انہیں کے اوپر عمل کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. تو ہم ان کو پڑھیں، ان کے اوپر عمل کریں، اور اسی اصول کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ دولت، یہ گاڑیاں، بنگلے، کوئی چیز ویلیوز نہیں رکھتی. کچھ لوگ جو اپنی کم ویلیوز والا انسان ہوتا ہے نا، وہ یہ چیزیں دیکھ کے ویلیوز کھو بیٹھتا ہے. اگر انسان کی اپنی ویلیوز ہیں تو وہ میرے خیال میں چیزوں کی ویلیوز نہیں ہوتی. میرے لیے آپ کی اہمیت ہے، میرے لیے آپ کی گاڑی کی اہمیت نہیں، میرے لیے آپ کے بنگلے کی حقیقت نہیں. مجھے اگر انسان کے طور پہ دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا. آپ بے شک سائیکل پہ ہو یا پیدل ہو، بے شک پراڈو پہ، تو مجھے دیکھنا ہے کہ آپ ایز اے انسان کس طرح، نہ کہ میں گاڑی دیکھ کے آپ شرابی ہوں، کبابی ہوں، گندے ہوں، لیکن آپ کے پاس V8 ہو، آپ کے پاس رینج روور ہو، آپ آئیں میں آپ کو سلوٹ کروں. نہیں، یہ معیار بن چکا ہے معاشرے میں کہ جو لوگ بڑے اشم رکھتے ہیں ان کے سلوٹ مارتے ہیں، جو غریب تقویٰ رکھتا ہے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا. بالکل یہ چیزیں بڑی تضاد ہے ہمارے اسلام میں اور ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ ہم مسلمان کہنے والے خود کو غریب آدمی کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے بٹھا کے. بالکل ہم مسلمان کہلانے والے غریبوں کی مدد نہیں کرتے. اپنی جو ہے وہ انا کے اوپر اپنی تسکین، انا کو ان کے لوگ برباد ہو جائیں لیکن ہم نے اپنی انا کو تسکین بخشو. یہ جب معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک بہترین ٹریک کے اوپر چلے جائیں. تو آج کے لیے کافی ہے. جی بالکل سر، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا سر آپ سے یہ باتیں ڈسکس کر کے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دیں، خوشیاں دیں. شکریہ. اللہ حافظ.